میانی صاحب قبرستان لاہور کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا اور قدیمی قبرستان ہے۔ یہاں پر درجنوں کے حساب سے لاوارث لاشوں کو مدفون کیا جاتا ہے۔ جب ان لاشوں کو نکالا جاتا ہے تو وہ بالکل صحیح سلامت اپنی حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ کوئی بھی تدفین آتی ہے نا یہاں پر، تو جب تک اس نے اپنے اصل مقام تک نہیں نہ جانا، اس وقت تک کوئی کیڑا مکوڑا اس کی باڈی کو چھو نہیں سکتا۔ 3 ماہ کے بعد قبر کھولی تھی، وہ نا قبر کے اندر صحیح باڈی تھی ساری۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رحاب رانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں VLC پاکستان۔ ناظرین، میانی صاحب قبرستان لاہور کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا اور قدیمی قبرستان ہے۔ یہاں پر درجنوں کے حساب سے لاوارث لاشوں کو مدفون کیا جاتا ہے، لیکن منفرد بات یہ ہے کہ ان لاشوں کے کتبوں کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں نمبر لکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لاشیں یہاں پہ مدفون کی جاتی ہیں وہ امانتاً طور پہ مدفون کی جاتی ہیں۔ جب ان امانتوں کو نکالا جاتا ہے، یعنی ان لاشوں کو نکالا جاتا ہے، تو وہ بالکل صحیح سلامت اپنی حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم اس قبرستان میں موجود ہیں جہاں پہ لاوارث لاشوں کو مدفون کیا جاتا ہے، اور اگر آپ میری بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو تمام تختیاں جو ہیں ان کے اوپر آپ کو نمبر آویزہ نظر آئیں گے، جو کہ یا تو FIR کے حساب سے لکھی جاتی ہیں یا پھر تعداد کے حساب سے لکھی جاتی ہیں۔ جب ورثہ رابطہ کرتے ہیں یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیارا اب اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ فلاں جگہ پہ مدفون ہے، تو وہ خود رابطہ کرتے ہیں، قبرستان والوں سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اپنے پیارے کو جو ہے وہ اپنے آبائی علاقے میں یا اپنے آبائی گاؤں یا اپنے آبائی شہر میں جو ہے وہ واپس لے کے جا سکے۔ گورکن بھی یہاں پہ موجود ہے، اس سے بھی بات کریں گے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے کہ جب لاش کو نکالا گیا ہو اور وہ صحیح سلامت اپنی حالت میں موجود ہو۔ اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کتبے کے اوپر جو ہے وہ 201 اور بی کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلاک بی ہے، اور 201 کا مقصد یہ ہے کہ یہ 201 نمبر قبر ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ والی جو ہے وہ بھی بی بلاک میں آتی ہے، 0177، یہ بھی اسی طرح سے ہے، اور تمام قبریں جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے۔ انسان کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اس نے یہیں پہ آنا ہے۔ یہ تکبر اور غرور اور یہ تمام انائیں، تمام تر چیزیں اسی وقت ختم ہو جانی ہیں جب اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو بلاوا آنا ہے اور آپ نے اسی شہر خاموشہ میں جو ہے مدفون ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی بھی آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں، ان کا بھی نام ہوگا، اپنے معاشرے میں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا نام اور سب کچھ کمایا ہوگا، لیکن آج ان کی قبروں کے اوپر ان کا نام تک نہیں لکھا ہوا، اور یہ نمبر کے ساتھ جو ہے یہ تمام قبریں پہچانی جاتی ہیں۔ اور آپ کو یہ تمام تر چیزیں دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو پس پردہ ہیں ہماری نظروں سے، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں خاصا علم نہیں ہوتا، اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، جیسے کہ یہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ یہ بھی دیکھ سیں، میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے نا، تو یہ سیم اسی طرح سے جو ہے وہ 272 نمبر جو ہے وہ قبر ہے۔ اور جب ان کے وارث ان سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، پھر وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اپنے جو ہے جو پیارے ہیں ان کو اپنے آبائی علاقے میں جو ہے وہ مدفون کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ منفرد بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی، پھر بتا دیتا ہوں کہ منفرد بات یہ ہے کہ اگر ان کو 6 ماہ کے بعد بھی نکالا جائے تو یہ بالکل صحیح اور درست حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ رمضان، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں یا لاوارث لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو مدفون کر دیا جاتا ہے تو جب ان کے وارثوں کو پتہ چلتا ہے، وہ اسے لینے کے لیے آتے ہیں، تو جب آپ ڈیڈ باڈی کو نکالتے ہیں باہر تو کس حالت میں ہوتی ہے؟ جنوں کو پتہ چل جاتا ہے نا وہ ان کی قبر ادھر ہے، وہ آن کے کھلواتے ہیں۔ ہویا تھا ایسے 3 مرتبہ 3 ماہ کے بعد تو انہوں نے قبر کھولی تھی، وہ نا قبر کے اندر صحیح باڈی تھی ساری۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا 9 ماہ کے بعد ایسے آئے تھے وہ ان کے گھر والے، وہ باڈی جب نکالی تھی نا وہ ساری ایسے گلی ہوئی تھی، صرف ان کی ہڈیاں یا بس وہ ایسے نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ ایسی باڈی تھی ان کی۔ تو جون سے 3 مہینوں کے بعد دیکھی تھی وہ انشاءاللہ وہ ساری صحیح کلیئر تھی ان کی باڈی۔ تو انہوں نے جب دیکھا دونوں کی ایسے، پہلے والی بھی تو دوسری بھی انشاءاللہ انہوں نے نکال کے دیکھی ہے، تو وہ دیکھ کے وہ پریشان ہوئے تھے۔ جون سے 9 مہینوں کے بعد ہے، جون سے 3 مہینوں کے بعد دیکھیے وہ انشاءاللہ ٹھیک تھی ان کی، وہ پھر لے گئے تھے۔ رمضان، جب وارث آتے ہیں جی تو آ کے آپ سے رابطہ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو جب اس کو آپ مدفون کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو میں نے مدفون کیا، جب اسے نکال رہے ہوتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ ڈر خوف ہوتا ہے؟
डर खौफ तो होता है ना, वो पहली मर्तबा भी देखने वाले को होता है, जौन सा बार बार भी देखता है उसे भी ज़ाहिर है ये डर नज़र आता है, रात को भी आता है, ये डर तो होता है। वो असल मुर्दा तो होता है, फिर वो इसकी हालत नहीं देखी जाती ऐसी। आपको क्या लगता है रमज़ान के जब एक इंसान को 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब निकाला जाता है कब्र से, जी ये मिट्टी में कोई ऐसा जादू है या कोई राज है या अल्लाह का अमर है? नहीं, ये अल्लाह का अमल ही है, ये अल्लाह के अमल से ही है। ये जो बेचारे जिन्हें घर वालों को पता ही नहीं है हमारा बेटा है या बेटी है या बुजुर्ग है बड़े, वो वफात पा गए, उन्हें नहीं पता यार ये हमारा जौन सा भी बेटा था ये बड़ा है वो वफात पा गया है। ये तो कब्रस्तान वालों को पता है ना, हम दफना रहे हैं ऐसे। वो जब उन्हें पता चलता है 3 महीनों के बाद वो आते हैं इधर कब्रस्तान में, वो आन के कब्र खुदाई करते हैं, वो देखते हैं। जब वो 3 महीनों के बाद जौन सी उसने खुदाई करते हैं ना, वो इंशाल्लाह सारी क्लियर होती है बॉडी सारी। जौन से एक मरतबा आए थे 9 महीनों के बाद, वो भी यही केस था। जब वो आए ना 9 महीनों के बाद उनकी बॉडी निकाली थी, वो खाली हड्डियाँ थी, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े थे, हड्डियाँ थी, ये ऐसे का डर तो ज़्यादा फिर लगता है ना। मुझे ये बताइएगा गुलाम मुस्तफ़ा भाई कि जो एक्सीडेंटल होते हैं लोग, रोड पे हादसात हो जाते हैं और उनको अमानत तौर पे जो है वो दफन कर दिया जाता है, और कहने में ये बात आती है या बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि उस लाश को जब भी निकाला जाता है वो अपनी असली हालत में मौजूद होती है, उसको किसी कीड़े मकोड़े ने या किसी चिंद परिंदे ने नहीं खाया होता। इस बात में कितनी सदाकत है? सर इसकी ये है ना इंफॉर्मेशन के कोई भी तदफीन आती है ना यहाँ पर, तो जब तक उसने अपने असल मुकाम तक नहीं ना जाना होता उस वक़्त तक उसको कोई कीड़ा मकोड़ा यानी कि नहीं ले सकता, उसकी बॉडी को छू नहीं सकता, कुछ उसको यानी कि कुछ भी उसके साथ नहीं होता। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि जो आपने अपनी आंखों से देखा हो इस तरह का? जी जी एक हुआ है, तो हमने वो बॉडी देखी थी लेकिन उसमें कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। अच्छा, वो कहाँ का था? कोई जब उसको दफनाया तो तब भी वही हालत थी, जब उसको निकाला तब भी वही हालत थी? जी जी जब उसको उसकी तदफीन की गई थी ना तब भी वैसा ही था, और जब उसको निकाला गया था तब भी वैसा ही था, और वो आज़ाद कश्मीर से था। और इतनी दूर से उसके वर्षा आए और फिर उसको जो यहाँ से लेके गए और वो सही हालत में बिल्कुल? जी जी वो बिल्कुल सही हालत में निकला था। और ये तमाम तर वाक़या जो है वो आपकी आंखों देखा? जी जी मेरी आंखों देखा। नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान में होते हैं, और इनके आंखों देखा ये हाल है कि एक बॉडी को जो है वो तदफीन के लिए यहाँ पे लाया जाता है और वो अमानतन दफन की जाती है। जब कुछ अरसे के बाद उसके वर्षा को पता चलता है और उस बॉडी को वो लेने के लिए आते हैं, जब उसको कब्र से निकाला जाता है तो वो बॉडी बिल्कुल सलामत होती है। और इनका भी कहना है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अमानतन जो भी चीज़ दफन की जाए, अल्लाह का अमर ये होता है कि उस चीज़ को जो है कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।